کرسی پر نماز لوگ پڑھتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر وہ معذور نہ ہوئے، یعنی عذر نہ ہوا اور بلا وجہ کرسی پر نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ قیام ہے اور قیام فرض ہے۔ ہاں جو مجبور ہے اس کو رخصت اور اجازت، جو بیچارہ مجبور ہے۔ اب مجبور کون کون ہے اس کی کچھ تفصیل میں عرض کروں گا۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی کس کو اجازت ہے؟ کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص اگر قیام پر قادر نہیں، مطلب کھڑا ہوتا ہے تو اسے گر جائے گا، اتنا بیمار یا شدید ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، کھڑا کرو تو اب ظاہر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھے گا، کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن سجدہ پھر اس نے زمین پہ کرنا ہے، کیونکہ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے نا، سجدے کا مسئلہ تو نہیں ہے، سجدہ اشارے سے نہیں کرے گا، سجدہ زمین پر کرے گا۔ اس میں بھی علماء نے یہاں تک لکھا، غور کریں، کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ویسے کھڑا نہیں ہو سکتا، دیوار کے سارے کھڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی کھڑا ہو، دیوار کو پکڑ کے دیوار کے سارے کھڑا ہو سکتا ہے، جیسے دیوار سے ٹیک لگا دی یا سائڈ پہ دیوار سے ٹیک لگا دی تو کھڑا ہو کے بیٹھ کے نہ پڑھے، چھڑی کے سارے، عصا کے سارے کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی کھڑا ہو جائے، جب نیچے جانے لگے تو عصا کو چھوڑ دے، پھر دوبارہ کھڑا ہو تو عصا پکڑ لے۔ اچھا یہاں تک لکھا اگر وہ صرف ایک تکبیر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے تو تکبیر کہہ لے، اس کے بعد بیٹھ جائے، بیٹھ کے پڑھ لے، اتنا قیام کر سکتا ہے تو اتنا کر لے، تو ایک تو معافی اس کو ملے گی کہ جو قیام کر نہیں سکتا تو کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن اگر سجدہ کر سکتا ہے تو پھر اسے سجدہ زمین پر ہی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سجدہ بس اشارے سے کر لے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پہ، مثال کے طور پہ یہ گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتا، بعض اوقات معاذ اللہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، راحت ڈلے ہوں یا کوئی اس طرح ہو کہ گھٹنے فولڈ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یا کمر کا کوئی خدا نخواستہ پرابلم ہے، کمر کو وہ جھکا نہیں سکتا، جھکے گا تو تکلیف ہوگی، یا بعض اوقات نئے نئے آپریشن ہوتے ہیں آنکھ کا تو ڈاکٹر جھکنے سے منع کر دیتے کہ جھکیں گے تو آنکھ پہ اثر پڑے گا، تو ان صورتوں کے اندر سجدہ اب اسے معاف ہوگا کہ سجدہ نہیں کر سکتا، اور نماز میں اصل سجدہ ہی ہے، اگر سجدہ معاف ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گا، اب وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لے اور رکوع سجود اشارے سے کر لے، لیکن جماعت میں اگر پڑھ رہا ہے تو پھر اگر یوں کرے گا تو ساری صف ٹیڑھی ہو جائے گی، اور اس سے ویسے رخصت ہے کہ یہ بیٹھ کے پڑھ لے تو صف ٹیڑھی نہ کرے، کیونکہ صف اگر کرسی پیچھے رکھے گا تو بھی مسئلہ کہ پچھلی صف ساری خراب ہو جائے گی، کرسی آگے رکھے گا تو پھر وہ قیام کے لیے صف سے آگے کھڑا ہو جائے گا، آدھی صف میں وہ کھڑا ہوگا اور صف ساری ٹیڑھی ہوگی، اور حدیث میں فرمایا کہ صف سیدھی رکھو، اور حدیث میں اتنی سخت وعید فرمائی کہ تم صفیں ٹیڑھی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے، تو لہٰذا اکیلے اگر پڑھ رہا ہے تو وہ رکوع سجود نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ یوں کرے کہ قیام بھلے کھڑے ہو کے کر لے، رکوع بھی کھڑے ہو کے کر لے، اور سجدہ کیونکہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ جائے اور اشارے سے سجدہ کر لے، اور قیام بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ساری نماز بیٹھ کے آخر میں پڑھ لے، یا سجدے پہ قادر نہیں ہے تو پھر بھی اسی صورت میں بھی اسے اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے، پوری نماز بیٹھ کے پڑھے اور رکوع سجود اشارے سے کر لے۔